میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ سے متعلقہ جو واقعات ہیں اور جو کچھ آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا، اس پہ درس قرآن کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ہم نے کئی مختلف مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ خاص طور پہ ذکر فرمایا کہ جب آپ توریت لینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کوہ طور کی جانب تشریف لے گئے تو پیچھے سامری نے بنی اسرائیل جو آپ کی قوم تھی اس کا سارا زیور جمع کر کے اس سے ایک بچھڑے کو بنا دیا، اس کو ایک ڈھال لیا بچھڑے کی شکل میں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جبریل امین ایک گھوڑا لے کر آئے تھے جس کی شان یہ تھی کہ وہ گھوڑا جہاں قدم رکھتا تھا وہاں سے گھاس اگ جاتی تھی۔ تو سامری نے اس گھوڑے کے قدموں کی خاک اٹھا لی تھی اور اس کو یقین تھا کہ میں جس جگہ اس خاک کو ڈالوں گا اس میں زندگی کے آثار نمایاں ہو جائیں گے۔ لہٰذا جب موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تشریف لے گئے تو پیچھے سامری نے اس بچھڑے کو بنا کر اس کے منہ میں وہ مٹی ڈالی۔ تو اب اس میں دو مفسرین کے قول ہیں، ایک تو یہ کہ وہ جیتا جاگتا ایک بچھڑا سا ہی بن گیا اور آواز نکالنے لگا، اور ایک روایت کے مطابق وہ رہا تو ایسی سونے کا لیکن وہ ایک دفعہ اس کے منہ سے آواز نکلی۔ تو اور اس نے پھر یہ مشہور کر دیا کہ یہ اصل میں موسیٰ علیہ السلام کا خدا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور موسیٰ علیہ السلام اس کو بھول گئے ہیں، وہاں چلے گئے ہیں، تو تم اس کی عبادت شروع کر دو۔ اور یہ آپ کو جو ریگولر دیکھنے والے انہیں معلوم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کو یہاں چھوڑ کر گئے تھے کہ آپ میری قوم کی حفاظت کیجیے گا، میں توریت لے کر آتا ہوں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبر دی کہ آپ کے آنے کے بعد قوم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا ہے، تو پھر آپ غضبناک ہو کر واپس تشریف لائے اور آ کر آپ نے پھر اپنے بھائی سے استفسار کیا۔ پہلے قوم سے، سورہ طٰہٰ کی آیات میں پہلے آپ نے قوم سے مکالمہ کیا کہ میں نے تم سے جب وعدہ کیا تھا کہ میں توریت لینے جا رہا ہوں، اور وہ وعدہ کوئی لمبا تو نہیں ہو گیا، جتنی مدت تمہیں ذکر کی تھی اتنی مدت ہی میں تمہارے درمیان سے غائب رہا ہوں، تو آخر کس چیز نے تمہیں جلدی کرنے پر ابھار دیا، جلدی تم نے یہ معاملہ کیا اور اس خرابی کے اندر مبتلا ہو گئے۔ اب وہ قوم اپنا عذر پیش کر رہی تھی کہ آپ جب تشریف لے گئے تو ہم ایک آزمائش اور فتنے میں مبتلا کر دیے گئے، اس طریقے سے کہ جو قبطی قوم کے زیور وغیرہ تھے ہمیں کہا گیا کہ اس کو گڑھے میں ڈال دو، ہم نے بھی ڈال دیا اور سامری نے بھی ڈال دیا، اور پھر اس سے بچھڑا بنا دیا گیا اور ہم فتنے میں مبتلا ہوئے۔ یہ بات ہماری چل رہی تھی اور یہیں سے انشاءاللہ ہم آغاز کریں گے۔ تو قالو، انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کے جواب میں کہ جب آپ نے پوچھا تھا کہ تم نے میرے وعدے کا خلاف کیوں کیا، تو قوم نے کہا کہ ما اخلفنا موعدک بملکنا، کہ ہم نے آپ کے وعدے کا خلاف اپنے قدرت و اختیار سے نہیں کیا، وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِینَةِ الْقَوْمِ، اور لیکن بوجھ ڈال دیا گیا تھا ہم پر قوم کی زینت میں سے اوزار کا، یعنی بہت زیادہ بوجھوں کا، زیوروں کا بوجھ ڈال دیا گیا تھا۔ مراد یہ ہے کہ ہمیں بہت سارے زیور حاصل ہو گئے تھے یا ہم نے ان مستعار لے لیے تھے، وہ ہمارے پاس موجود تھے۔ فَقَذَفْنَاهَا، تو ہم نے انہیں ڈال دیا تھا، یعنی گڑھے میں ڈال دیا تھا، یعنی سامری نے ہم سے کہا اس کو گڑھے میں ڈال دو، موسیٰ کا حکم یہی ہے، یا جسے میں نے بتایا تھا کہ ایک مفسرین نے فرمایا کہ یا یہ ہارون علیہ السلام کا حکم تھا کہ یہ چونکہ ایک مال غنیمت ہے اور مال غنیمت تمہارے لیے جائز نہیں ہے، لہٰذا اس کو گڑھے میں دفن کر دو۔ فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ، اور اسی طرح سامری نے بھی اس کو ڈال دیا تھا۔ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، تو نکالا سامری نے ان کے لیے ایک بچھڑا جو باقاعدہ جسم رکھتا تھا اور اس کے لیے ایک آواز تھی۔ نکالنے سے مراد اس سے ڈھال لیا کہ اس نے آگ پہ پگھلا کر اس کو ڈھال لیا، اور ڈھالنے کے بعد لوگوں کے سامنے اس کو پیش کر دیا۔ فقالو، تو انہوں نے کہا کہ ھذا الہکم و الہ موسیٰ فنسیا، کہ یہ معاذ اللہ تمہارا الہ ہے اور یہ موسیٰ علیہ السلام کا بھی خدا ہے، پس موسیٰ علیہ السلام اس کو یہاں بھول گئے ہیں۔
یہ ان لوگوں نے یہ جو ساتھ میں تھے ملے ہوئے سامری کے ساتھ، ان لوگوں نے اس بات کی گواہی دی کہ ہاں یہ سامری سچ کہہ رہا ہے، تو اس وجہ سے ہم فتنے میں مبتلا ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ افلا یرونا، کیا اے موسیٰ ان سے پوچھئے، یا مراد یہ ہے کہ ان سے سوال کریں، پوچھیں کہ کیا تم نہیں دیکھ رہے تھے اللہ یرجعوا الیہم قولا، کہ یہ بچھڑا کسی بات میں تمہارا جواب نہیں دے رہا، وما یملک لہم ضرا ولا نفعا، اور یہ تمہارے لیے کسی ضرر اور کسی نفع کا مالک نہیں ہے۔ یعنی تمہارا یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے کہنے کا مقصود یہ کہ جب ایک چیز واضح طور پہ گمراہی تمہارے سامنے تھی تو تم ایسے بچے کیوں بن گئے، تم نے فوری طور پہ اس گمراہی کو قبول کیوں کر لیا، جبکہ تمہارے سامنے ایک واضح طور پہ دلیل موجود تھی کہ نہ وہ نفع کا مالک ہے، نہ وہ ضرر کا مالک تھا، نہ تم جب اس کے سامنے عبادت کر رہے تھے وہ تم سے کوئی ہم کلام ہو رہا تھا۔ جو اتنی مجبور اور بے بس چیز ہو تمہارا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اگر بالفضل انہوں نے تمہیں آزمائش میں مبتلا کیا بھی تھا تو تمہاری عقلیں کہاں چلی گئی تھی؟ تم اس ظاہری علامت سے فوراً پہچان جاتے کہ یہ ہمارا خدا ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا کہ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلِ، اور ضرور بے شک کہا تھا ان کے لیے ہارون نے اس سے پہلے، کہ جب یہ عبادت کریں اس سے پہلے ہارون علیہ السلام نے بالکل ان کو سمجھایا تھا، اور کیا کہا تھا کہ یا قومی، اے میری قوم، انما فتنتم بہ، بے شک تم اس بچھڑے کے سبب آزمائش میں مبتلا کر دیے گئے ہو، وَإِنَّا رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ، اور بے شک تمہارا رب رحمان ہے، فَاتَّبِعُونِی، تو تم میری پیروی کرو، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام مجھے اپنا نائب بنا کر گئے، تم اس بچھڑے کی عبادت نہ کرو، میری پیروی کرو، وَأَطِیعُوا أَمْرِی، اور تم میرے حکم کی فرما برداری کرو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قالو، اس قوم نے ہارون کو جواب دیا تھا کہ لن نبرح علیہ عاکفین، ہم تو ہمیشہ اس کے سامنے بیٹھے رہیں گے، عبادت کرتے رہیں گے، حتی یرجع الینا موسیٰ، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے پاس واپس تشریف لے آئیں۔ یعنی گویا کہ یہ عذر اللہ تعالیٰ ہارون علیہ السلام کا عذر موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پیش کر رہا ہے کہ یہ ہارون علیہ السلام واقعی قابل گرفت نہیں ہیں، انہوں نے اپنے فرض میں کوئی کوتاہی نہیں کی، آپ کے جانے کے بعد انہوں نے بالکل اپنا منصب تبلیغ جس طریقے سے اس منصب کا تقاضا تھا اس تقاضے کو پورا کیا ہے، اس منصب تبلیغ کی حفاظت کی ہے۔ اس کے تمام تقاضے پورے کرنے کے باوجود قوم نے اگر اطاعت نہیں کی تو اس میں ہارون علیہ السلام کا قصور نہیں ہے بلکہ آپ کی قوم کا قصور ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھی کویسچن کیا، قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا ہارون، اے ہارون، ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، کس چیز نے تمہیں روک دیا تھا کہ جب تم دیکھ رہے تھے انہیں کہ یہ گمراہ ہو رہے ہیں، اللہ تتبعنی افعصیت امری، کیا آپ ان کو روک نہیں سکتے تھے، ان کی پیروی سے ان کو بچا نہیں سکتے تھے، یا پس آپ نے نافرمانی کی ہے میرے حکم کی؟ یعنی یا تو آپ نے میری پیروی کرتے، میری پیروی آپ نے کرنے کی کوشش کی تھی، یا ان کو آپ نے میری نافرمانی کرنے کی کوشش کی ہے۔ قال، انہوں نے کہا یبن امہ، اے میری والدہ کے بیٹے، لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، آپ میری داڑھی مت پکڑیے اور نہ میرے سر کو پکڑیے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے تو چونکہ آپ نبی ہیں اور نبی گناہوں کے معاملے میں بہت ہی غیرت رکھتے ہیں، وہ بالکل پسند نہیں کرتے کہ قوم ان کی کوئی نافرمانی کرے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے، اور جس طریقے سے ہمیں اپنے مالی نقصان پر یا دوسری چیزوں پر غصہ آتا ہے، غضب آتا ہے، ایسے ہی انبیاء علیہم السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی پہ غضبناک ہوتے ہیں۔ اس غضب کا تقاضا یہ ہوا کہ جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو غضبناک ہو کے ہارون علیہ السلام کی ریش مبارکہ کو پکڑ لیا اور سر کو پکڑ لیا۔ تو اب جیسے پہلے بھی واقعے میں یہی الفاظ گزر چکے ہیں کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے والدہ کا تذکرہ کیا، کیونکہ ماں ایک ایسی ہستی ہے کہ جب اس کا تذکرہ ہوتا ہے تو پیار، محبت، رحمت اور شفقت کے سے تصورات اور جذبات دل میں نمودار ہوتے ہیں اور انسان کا غضب ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہارون علیہ السلام کی ایک حکمت تھی کہ بھائی سے والدہ کا تذکرہ کیا اور پھر عرض کی کہ انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، اے موسیٰ میں نے یہ خوف کیا تھا کہ آپ آ کے مجھے یہ کہیں گے کہ تم نے بنی اسرائیل کو جدا جدا کر دیا اور میری بات کا، میرے قول کا انتظار نہ کیا۔ یعنی حضرت ہارون علیہ السلام کا یہ عذر تھا کہ آپ نے فرمایا کہ میں یہاں پر رہ کے ان کو سمجھاتا رہا
اور ان کو روکنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن میں علیحدہ اس لیے نہیں ہوا کہ آپ آ کر یہ نہ فرمائیں کہ تم نے میری قوم کو تنہا چھوڑ دیا اور تم سائیڈ میں ہو گئے۔ حالانکہ یہ مطلب علیحدہ اس طرح ہو گئے تھے کہ عبادات میں الحمدللہ مشغول نہیں تھے، اور ان کے ساتھ جو 12,000 افراد تھے وہ بھی اس عبادت سے دور تھے، لیکن ایسا نہیں کہ آپ ہجرت فرما کے کسی اور مقام پہ تشریف لے گئے ہوں، بلکہ وہیں پر موجود تھے۔ تو اسی لیے پھر موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ جب آپ نے اس قوم کو دیکھا تو پھر آپ نے میری پیروی کیوں نہیں کی، یا پھر آپ نے میرے امر کی نافرمانی کی ہے؟ تو جواب دیا کہ یہ مسئلہ تھا کہ اگر میں یہاں سے چلا جاتا تو آپ کہتے کہ آپ نے میری قوم کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، اور میرے قول کو تمہیں انتظار کرنا چاہیے تھا، میرا انتظار کر لیتے، میں آ کے جو بھی ہدایت دیتا اس کے مطابق کرتے۔ تو اس لیے تذبذب کے عالم میں نے قوم کو منع تو کیا، لیکن میں یہیں پر رکا رہا۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات واضح ہو گئی کہ نہ ہارون علیہ السلام کا قصور ہے، نہ حقیقتاً قوم کا کوئی بڑا قصور ہے، قوم کا یہ قصور ضرور ہے کہ انہوں نے عبادت اختیار کی، لیکن اصل جو محرک تھا وہ سامری تھا، تو اب سامری کی طرف متوجہ ہوئے۔ ارشاد فرمایا، قالا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ فما خطبک یا سامری، اے سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ قالا، تو اس نے پھر اب اس نے عذر شروع کر دیا، اس نے کہا کہ بصرت بما لم یبصروا بہ، میں وہ چیز جانتا تھا جو یہ لوگ نہیں جانتے تھے۔ فقبضت قبضۃ من اثر الرسول، تو میں نے جو اللہ تعالیٰ کا قاصد آیا تھا یعنی جبریل امین، اس کے اثر میں سے، اس کے نشان میں سے ایک مٹھی مٹی کو قبضے میں لے لیا تھا۔ فنبذتها، اور پھر میں نے اس مٹی کو اس بچھڑے کے اندر ڈال دیا تھا۔ وکذالک سولت لی نفسی، اور اسی طرح میرے نفس نے مجھے مشورہ دیا، مجھے یہ چیز اچھی اور مزین کر کے دکھائی، میں نے اس پر عمل کر ڈالا۔ تو یہ بھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جانے کے لیے آپ نے ارادہ فرمایا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، تو اس وقت جبریل امین ایک گھوڑا لے کر تشریف لائے تھے، اور اس گھوڑے کو فرس الحیات کہا جاتا تھا، زندگی والا گھوڑا، اور اس کی شان یہ تھی کہ جہاں وہ قدم رکھتا تھا وہاں سے گھاس اگ جاتی تھی۔ تو پھر اس نے سامری نے اس منظر کو دیکھ لیا اور یہ سمجھ گیا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت ہی باکرامت اور بہت ہی برکت والا گھوڑا ہے، اگر میں اس کے قدموں کی خاک اٹھا کر رکھ لیتا ہوں تو کہیں نہ کہیں مجھے کام آ جائے گی۔ تو اس نے وہ خاک اٹھا کر رکھ لی تھی، اور بچڑا بنانے کے بعد اس کے منہ میں ڈالا، تو اسی سے اس کو وقتی طور پہ ایک حیات اور زندگی حاصل ہوئی، جس سے اس کی آواز نکلی اور لوگ یہ سمجھے کہ شاید ہی ہم کلام ہو رہا ہے، یا یہ بات کر رہا ہے، یا کم از کم یہ زندہ ہو گیا ہے۔ تو اس طریقے سے لوگ دھوکے میں مبتلا ہوئے۔ تو اب یہ دیکھیے کہ سامری نے اقرار کیا کہ میرے نفس نے اصل میں بس مجھے بہکایا اور مجھے اچھا کر کے دکھایا، مجھے شوق ہوا کہ بس میں یہ کام کر جاؤں، تو میں نے یہ کام کر لیا۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام نے سنا، قالا، تو آپ نے فرمایا فاذهب، پس یہاں سے چلا جا، فإن لك في الحیاة ان تقول لا مساس، کیونکہ تیرے لیے اس زندگی میں سزا یہ ہے کہ تو یہ کہے کہ لا مساس، مجھے چھونا نہیں ہے۔ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا، اور تیرے لیے ایک وعدہ ہے، لن تخلفہ، ہرگز نہیں خلاف کیا جائے گا، تجھ سے ہرگز خلاف نہیں کیا جائے گا اس وعدے کا۔ وانظر إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا، اور تو نظر کر اپنے اس خدا کی طرف جس کو تو نے بنایا تھا، مقرر کیا تھا کہ اس کی تو عبادت کر رہا تھا۔ لَنُحَرِّقَنَّهُ، کہ ہم اس کو ضرور جلا دیں گے۔ ثم پھر لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا، اور پھر ہم اسے دریا کے اندر ضرور بہا دیں گے۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام نے اس بچھڑے کو جلا کر اور اس کو بالکل پگھلا کے ختم کر کے اس کو دریا کے اندر بہا دیا، اور اس طرح سب کے اوپر یہ سب پہ بات منکشف ہو گئی کہ یہ خدا تو ہو ہی نہیں سکتا، اگر خدا ہوتا تو جلتا کیسے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا کہ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، محض تمہارا الہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی۔ وسع کل شیء علما، اور وہ ہر چیز کو علم کے اعتبار سے گھیرے ہوئے ہے، اپنے علم کے اعتبار سے ہر شے کے اندر وسعت رکھتا ہے۔ کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح ہم قصے اور واقعات بیان کرتے ہیں آپ پر ان چیزوں کی خبروں کی کہ جو اس سے پہلے گزر چکی ہیں، ہم ان چیزوں کے واقعات اور قصص آپ کو سناتے ہیں جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں۔ وقد آتیناک من لدنا ذکرا، اور بے شک آیا ہے ہماری طرف سے آپ کے پاس ایک نصیحت، گویا کہ واقع ایک نصیحت ہے۔ من اعرض عنہ، جس نے اعراض کیا اس سے، فإنہ یحمل یوم القیامت وزرا،
تو بے شک وہ قیامت کے دن ایک بوجھ اٹھائے گا، خالدینہ فیہی، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، وساء لہم، اور برائی ہوگی ان کے لیے یوم القیامہ، قیامت کے دن، حملہ، بوجھ اٹھانے کے اعتبار سے۔ تو یہاں پر یہ پوری آیات کا خلاصہ ختم ہوا، مطلب ترجمہ تھوڑی تھوڑی تفسیر کے ساتھ ختم ہوا، جس کا خلاصہ دیکھ لیجئے کہ موسیٰ علیہ السلام، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 80 سے 100 تک ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے 70 آدمیوں کو لے کر کوہ طور کی طرف تشریف لے گئے۔ آپ تیزی کے ساتھ چلے تو آپ کے وہ ہم قوم پیچھے رہ گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ موسیٰ آپ جلدی کیوں فرمائی، جلدی کیوں کی؟ تو آپ نے عرض کیا رب کریم میں تیری رضا کے حصول میں جلدی کرنا چاہتا تھا تاکہ مجھ سے کوئی کمی کوتاہی نہ رہ جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو خبر دی کہ آپ کے پیچھے بچڑے کو معبود بنا لیا گیا ہے، تو آپ واپس تشریف لے جائیں، کیونکہ 40 دن پورے بھی ہو گئے تھے، توریت عطا کر دی گئی تھی، اور جا کر دیکھیے کہ وہاں کیا معاملہ ہوا۔ اور پھر آپ واپس تشریف لائے اور سارا معاملہ جو ہم آپ کی خدمت میں ترجمے کی صورت میں بیان کیا وہ ہوا۔ تو اب اس واقعے سے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ کو اس کے واقعے کے ذریعے ایک نصیحت عطا فرمائی ہے۔ وہ نصیحت ہم بھی دیکھتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ اگر کوئی نیک شخص، پرہیزگار شخص، علماء، فقہا ہمیں کوئی بات سمجھاتے ہیں تو یقینی سی بات ہے کہ وہ ہمارے بہتری کے لیے ہی سمجھائی جاتی ہے۔ جو لوگ اپنے نفسانی خواہشات کے تابع نہیں چل رہے بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر کام کر رہے ہیں، وہ اگر ہمیں کوئی نصیحت کرتے ہیں تو یقینی سی بات ہے اس میں ہمارا ہی کوئی فائدہ ہوگا، ان کا تو نہیں ہوگا۔ لیکن بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ سامنے والے کی گئی نصیحت میں شاید اس کا بھی کوئی فائدہ پوشیدہ ہے، اور پتہ نہیں کیا صورتحال ہوتی ہے کہ ہم جو گمراہ لوگ ہوتے ہیں ان کی باتیں جلدی قبول کر لیتے ہیں اور نیک لوگوں کی باتیں قبول نہیں کی جاتی۔ موسیٰ علیہ السلام معجزات لے کر آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں، فرعون آپ کی بنا پر اور آپ کے معجزے کے اظہار کے ذریعے ہلاک اور برباد ہوا۔ اتنا بڑا بادشاہ جس نے بنی اسرائیل پہ انتہائی ظلم کیا، اور یہ سب دیکھتے رہے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے دریا کو پھاڑا، آپ تشریف لے گئے قوم کے ساتھ، اور فرعون جب اس دریا کے اندر داخل ہوا تو پانی اوپر سے آیا اور وہ غرق ہو گیا، اور انشاءاللہ یہ واقعہ بھی آگے آئے گا، ہم عرض کریں گے۔ تو سب قوم یہ واقعہ دیکھ چکی ہے، لیکن اس کے باوجود سامری نے ذرا سا بہکایا اور اس کے بہکائے میں آ کر بچڑے کو معبود بنا بیٹھے۔ تو اس لیے غور و تفکر فرمائیں کہ اس واقعے سے بھی معلوم ہوا کہ برائی دل میں جلدی اثر کرتی ہے، اور بھلائی اگر اثر کرتی بھی ہے تو ایک تو دیر میں اثر کرتی ہے، اور دوسرا جلدی وہ اس کے اثرات محو ہو سکتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی بھلائی اور خیر ہم تک پہنچتی ہے تو وہ فرشتے کے ذریعے ہوتی ہے یا کسی نیک شخص کے ذریعے ہوتی ہے، اور اس کی مخالفت میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، نفس ہے، شیطان ہے، مخلوق ہے، دنیا ہے، یہ تمام چیزیں مل کر ہمیں اس ہدایت کو حاصل کرنے سے روکتی ہیں، جو کہ مزاحمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے پہلی بات تو یہ کہ ہمارا باطن ان اچھائیوں کے اثرات کو دیر سے قبول کرتا ہے، اور جب قبول کر لیتا ہے تو پھر چونکہ یہ چاروں عوامل مسلسل اس کی برکات اور پازیٹیو اثرات کو زائل کرنے کے سلسلے میں کام کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ جلدی ہمارے دل سے نکل جاتی ہے اور گناہ جگہ بنا لیتے ہیں۔ لیکن یہ کوئی قابل فخر کام نہیں ہے بلکہ قابل مذمت کام ہے۔ ان آیات کے نتائج پہ انشاءاللہ سلسلہ کلام اگلے پروگرام میں بھی جاری رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرا رہنما کوئی اور ہے ایک سکون یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے، میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے، میں بہک